بنگلور میں ایک مدرسہ، اس کا نام ہے دارالعلوم محمدیہ. اس میں کام چل رہا تھا مسجد کا. مزدور کام کر رہے تھے، مستری کام کر رہا تھا، دونوں غیر مسلم. چند دنوں کے بعد ادھر مسجد کا کام پورا ہوا، وہ مستری اور مزدور جو غیر مسلم تھے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. لوگوں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ مسجد کا کام کر رہے تھے، مسجد ادھر مکمل ہوئی، تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اب غیر مسلم نہیں رہے، مسلمان ہو گئے. اس نے کہا کہ جب مسجد بن رہی تھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے میں لوگ مست ہوتے تھے، مجھے دیکھنے میں مزہ آتا تھا. سمجھ گیا جب نماز کو دیکھنے میں اتنا مزہ آتا ہے تو پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا. 1984 میں ایک انگریز نے لکھا امریکہ میں اسلام 235% پھیل گیا. کیسے پھیلا؟ اس نے کہا مسجد سے پھیلا. مسجد سے اسلام کیسے پھیلا؟ اللہ کے نبی کو نماز عرش میں ملی اور لے کر کے آئے تو کہا کہ مسجد میں پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. جماعت کے لیے صف لگی، امیر غریب ایک صف میں آ گئے، چھوٹے بڑے ایک صف میں آ گئے. اتحاد کی طاقت سے مسلمان پوری دنیا میں پھیل گئے. اسلام امریکہ میں 235% پھیل گیا. 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے. اسرائیل اور فلسطین کو سامنے رکھیے اور 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. اسرائیل کو پہلی بار کس نے آباد کیا، کس نے برباد کیا، اور آباد کرنے والے کو اس نے کیا صلہ دیا؟ دوسری بار کس نے برباد کیا، کس نے آباد کیا؟ تیسری بار کس نے برباد کیا، کس نے آباد کیا؟ اور آباد کرنے والے کو اس نے کیا صلہ دیا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے، جانور 3 طرح کے ہیں. ایک جانور فائدہ پہنچاتا ہے، دوسرا جانور نقصان پہنچاتا ہے، اور تیسرا جانور فائدہ بھی نقصان دونوں نہیں پہنچاتا. 3 جانور کون کون سے ہیں؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا اور آخری سوال ہے جو آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. امریکہ سے بھی بڑا سپر پاور رومن امپائر تھا، صفحہ ہستی سے کیسے مٹ گیا؟ یہ میرا آخری سوال ہے. سو کر کے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. خیر ہم بھی جنازہ پڑھا دیں گے، جاگیں گے تو دعا ملے گی. 3 سوال، پیغام شروع ہو رہا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ اس طرح سنبھل گئے ہیں، آپ کا حوصلہ اس طرح جوان ہو گیا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی جلسہ شروع ہو رہا. اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے. 3 سوال ہیں. اسرائیل پہلی بار برباد ہوا 415 سال کے بعد. حضرت سلیمان کے دور کے 415 سال کے بعد پہلا حملہ بابل نے کیا، اسرائیل کو برباد کر کے رکھ دیا. دوسرے کو ترس آیا، ایران کو ترس آیا. ایران نے اس کو پھر سے اسی زمین میں آباد کیا، اور جس ایران نے اس کو آباد کیا اسی کا وہ نمک حرام ہو گیا. اس احسان کا اس نے صلہ یہ دیا کہ زندگی بھر کے لیے اس کو دشمن بنا لیا. دوسرا حملہ ایران پر ہوا حضرت عیسیٰ کی آمد سے 170 سال پہلے. 170 سال پہلے اسرائیل پر دوسرا حملہ ہوا. کس نے حملہ کیا، برباد کس نے کیا؟ انطاکیہ نے. اور ترس کس کو آیا؟ روم کو آیا. اس نے اسی زمین میں دوبارہ اس کو آباد کیا، بسایا. لیکن جس نے آباد کیا اسی کا وہ نمک حرام نکل گیا، اسی سے دشمنی کرنے لگا، اسی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تیسری بار حملہ ہوا انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 15 سال کے بعد اس پر حملہ ہوا، اس کو برباد کر دیا گیا. فلسطین کو رحم آیا، اس نے اسی زمین میں اس کو آباد کیا. آج فلسطین نے اسے آباد کیا، اور آج اپنے آباد کرنے والے محسن کے ساتھ وہ کیا صلہ کر رہا ہے، کیا سلوک کر رہا ہے کہ جس کا نمک کھایا اسی کی نمک حرامی کر رہا ہے. جانور 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جانور ہے فائدہ پہنچاتا ہے جیسے بکری، ایک جانور ہے نقصانی پہنچاتا جیسے سانپ، تیسرا جانور ہے وحشی جنگلی، وہ فائدہ بھی نہیں پہنچاتا نقصان بھی نہیں پہنچاتا. بکری میں اور سانپ میں فرق کیا ہے؟ بکری گھاس کھاتی ہے، مالک کے لیے قربان ہو جاتی ہے، یا تو قیمت دیتی ہے یا جان قربان کر دیتی ہے. لیکن سانپ اتنا بڑا نمک حرام ہے، جس کا دودھ کھاتا ہے، جس کا لاوا کھاتا ہے اسی کو ڈس لیتا ہے. اسرائیل سانپ کی طرح ہے، جس کا کھاتا ہے، جس کا پیتا ہے اسی کو ڈس لیتا ہے.
اور آخری سوال تھا، رومن امپائر سب سے بڑا سپر پاور تھا، امریکہ سے بھی بڑا، کیسے ختم ہو گیا؟ عورتوں پر ستم ڈھاتا تھا، مظلوم پر ستم ڈھاتا تھا، معصوم پر ستم ڈھاتا تھا۔ جیسے آج اسرائیل بچوں پر، عام شہری پر، عورتوں پر ستم ڈھا رہا ہے، ستم ڈھانے کے پاداش میں اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آج امریکہ سپر پاور ہے، لیکن رومن امپائر سپر پاور تھا، لوگ بھول گئے۔ اور ہمارا ایمان ہے 70 سال سے اسرائیل ستم ڈھا رہا ہے، اب اس کی سزا کا وقت آ گیا ہے اور اللہ اس کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دے گا انشاءاللہ۔ شہر کیا گاؤں کیا ملک بھر کی فضا، شہر کیا گاؤں کیا ملک بھر کی فضا، نعرے نمرود کی زد میں ہے یا خدا، ہم کو ایمان براہیم سا ہو عطا، اس کو گلزار جنت بنا دیجئے۔ کتنے فرعون نے پھر جنم لے لیے، ایک در ہی نہیں سینکڑوں ہو گئے، یا خدا ہر مسلمان ہو موسیٰ صفت، یا خدا ہر مسلمان ہو موسیٰ صفت، سب کے ہاتھوں میں زورے عصا دیجئے۔ بہت اچھا ماحول ہے اور اچھا سن رہے ہیں۔ آپ سے ایک وعدہ لینا ہے کہ کسی پر ستم ڈھائیں گے، کسی پر کرم کریں گے۔ بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر یہاں پر سسرال میں نہیں ہے، سب پنڈال میں نہیں ہے، سسرال میں۔ آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے پہلا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا، 3 منٹ میں گزر جائے گا۔ 1951 میں میں لکڑی کی کرسی پر آپ کو بیان سنا رہا ہوں۔ ایک دور تھا اس ہندوستان میں، لال قلعہ میں سونے کے تخت پر بیٹھ کر کے شاہجہاں حکومت کرتا تھا۔ اس تخت کو جانتے ہیں کیا کہتے تھے؟ تخت طاؤس۔ وہ مور کا تخت تھا اور مور کی آنکھ میں ہیرا تھا۔ اس ہیرے کی قیمت اس دور میں 9.5 کروڑ روپے تھی۔ اس تخت پر بیٹھ کر کے شاہجہاں حکومت کر رہا ہے۔ پہلا دن ہے، تخت پر بیٹھا ہے، زور کا جھٹکا تھوڑا دھیرے سے لگا ہے۔ تخت پر بیٹھا، پہلا دن ہے، ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے سجدے میں چلا گیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ سجدے میں خدا سے کہتا ہے مالک، لکڑی کے تخت پر فرعون بیٹھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، سر اٹھایا، تکبر کیا۔ مالک سونے کے تخت پر بیٹھ کر کے، اس تخت کی قیمت 9.5 کروڑ، اتنے قیمتی تخت پر بیٹھ کر کے میں تم کو سجدہ کر رہا ہوں، تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا، میرا کچھ نہیں ہے۔ سر سید احمد خان دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آمین آمین۔ ایک نوجوان آیا، حضور آفس میں نماز پڑھتے ہیں لوگ پڑھنے نہیں دیتے، دفتر میں نماز پڑھتے ہیں لوگ پڑھنے نہیں دیتے۔ تو سر سید احمد خان قربان جائیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ کتنا بہترین جملہ ان کی زبان سے نکلا کہ او جوان، پہلے اخلاق کو اونچا کرو، اس کے بعد نماز پڑھو، تمہاری نماز لوگوں کو پسند آئے گی، وہ تمہارے لیے مصلی بچھائیں گے، تم خود نماز پڑھو گے۔ پہلے کردار کا تو پہلے اپنے کردار کا، پہلے تو غازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی ایسی تو بازی بن جا، جیت نہ پائے۔ توڑنے والے بنائیں گے تیری خود مسجد، توڑنے والے بنائیں گے تیری خود مسجد، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی
بن جا، شرط یہ ہے کہ روز بازار جائیں گے، جمعہ میں ایک بار آئیں گے، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے ہمارے ساتھ سیدھے رانچی جانے والے ہیں، پٹنہ میں ان لوگوں کا گزارا ہونے والا نہیں ہے۔ موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، موبائل دیکھتا ہے، 5 منٹ آپ دیکھیے، 55 منٹ کے لیے آپ کی آنکھ سے نیند اڑ جائے گی۔ کل تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، 5 منٹ موبائل کھول کر کے دیکھیے، کچھ بھی سنیے، قرآن سنیے، بیان سنیے، کچھ بھی سنیے، 5 منٹ کے بعد آپ کی آنکھ سے 1 گھنٹے کے لیے نیند اڑ جائے گی۔ اور صرف 10 منٹ کے لیے آپ مسجد آئیے، اور جمعہ کے دن آپ دیکھ لیجئے گا امام خطبہ دے رہا ہے اور آپ خطبہ سن رہے ہیں، جھٹکے پر آپ کو جھٹکا آ رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہاں کیوں جھٹکا آیا؟ موبائل دیکھتے رہے تکیہ لگا کر کے، اور لیٹے لیٹے موبائل دیکھ رہے تھے، آنکھ کھلتی رہی، کھلی کی کھلی رہ گئی، نیند آنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ یہاں جمعہ کا دن تھا، امام خطبہ دے رہے، نماز پڑھنے کے لیے کچھ دیر کے لیے آئے، جھٹکا پر جھٹکا کیوں آتا؟ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آدمی موبائل دیکھتا ہے تو اس کی روح پریشان ہوتی ہے، اس کا دل پریشان ہوتا ہے۔ جب دل پریشان ہوگا، روح پریشان ہوگی، گارنٹی ہے نیند نہیں آئے۔ لیکن جب خدا کا بندہ خدا کے گھر آتا ہے، اس سے پہلے اللہ کی رحمت آسمان سے مسجد میں اتر چکی ہے، اور خدا کا بندہ خدا کی عبادت کے لیے جیسے مسجد میں آیا، اس کے دل کو سکون ملنے لگا۔ اب اس کو نیند پر نیند آ رہی ہے۔ کیوں؟ نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے زندگی بھر نماز پڑھیں گے، کبھی نافرمانی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ خدا کا خوب ہے یہ احسان، خدا کا خوب ہے یہ احسان، خدا کا خوب ہے یہ احسان، خدا کا خوب ہے یہ احسان۔ سنگ مرمر کا ہو پایا، چھت ہو ٹالی دار، سنگ مرمر کا ہو پایا، چھت ہو ٹالی دار، بجلی پنکھے کی ہو سہولت اور ہنسی دیوار، بجلی پنکھے کی ہو سہولت اور ہنسی دیوار۔ اپنے گھر سے زیادہ کرو تم مسجد کو ذیشان، خدا کا خوب ہے یہ احسان، خدا کا خوب ہے یہ احسان۔ خوش بھی رہے امام و مؤذن، قاصر رکھنا خیال، خوش بھی رہے امام و مؤذن، قاصر رکھنا خیال، خوش بھی رہے امام و مؤذن، قاصر رکھنا خیال۔ حسب مناسب تنخواہ دے کر کرنا ان کو بحال، تعمیر یہ بھی ہے تعمیر کا حصہ، اجر کا ہے سامان، خدا کا خوب ہے یہ احسان، خدا کا خوب ہے یہ احسان۔